تو اب ہم چلتے ہیں اس کے معنوی پہلو کی طرف اور سمجھنے اور معرفتی پہلو، جو کہ خدا کریم نے ہمارے لیے یہ زیادہ اہمیت اس کو دی ہے اور ہمارے لیے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کو لے کر آپ چلیں اور اپنی زندگیوں کو سدھاریں، کہ زندگی جو دنیا کی ہے اوق میں گزرے یا سوق میں، یہ عارضی ہے اور کچھ دنوں کی زندگی ہے، پھر ان مع العسر یسرا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ یہ جو مشکلات یا سخت زندگی سہ کر جائیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں ان کو اچھے اور خوش بختانہ زندگی نصیب ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین، قسم اٹھائی جا رہی ہے انجیر کی۔ انجیر جسے پنجابی میں پھگواڑا بھی کہتے ہیں، انجیر کی قسم کھائی جا رہی ہے اور زیتون کی۔ انجیر اور زیتون یہ بہت مہم پھلوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو ان پھلوں کی ایک ہوتا نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے اس کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ انجیر کے بارے میں اس ایریا میں اتنی معلومات نہیں ہے کہ کتنی مہم چیز ہے انسانی صحت کے حوالے سے اور انسان کے بہت اچھے حالات میں زندگی گزارنے کے لیے۔ تین اور زیتون ابھی جنہوں نے ان کی شناخت کی ہے وہ بڑے مہنگے داموں ان کو بیچ رہے ہیں، اور جنہوں نے شناخت نہیں کی ہے وہ انجیر کے درختوں کو کاٹ کے پرے مارتے ہیں جی اب ہوش آئے ہیں تو اب لگا رہے ہیں۔ ہاں، پہلے تو اس کو ایک جنگلی درخت اس ایریا میں سمجھا جاتا تھا، حالانکہ جس ایریا میں یہ ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور بہت مہنگے پھلوں میں شمار ہوتا ہے انجیر کا۔ جیسے کہ شام ہے، اردن ہے، لبنان ہے، اور یہ ایریا ہے مصر کے کچھ علاقے ہیں۔ پاکستان میں بھی تھوڑی بہت ہوتی ہے کچھ علاقوں میں، ابھی اس ایریا میں بھی بہت باغ لگائے جا رہے ہیں۔ شمالی علاقہ جات میں بھی یہ پائی جاتی ہے، بہت مہم ہوتی ہے۔ افغانستان میں بھی اس کو بڑے طریقے سے کیا کرتے ہیں، پہلے اس کو تازہ کھاتے ہیں اور پھر اس کو سکھاتے ہیں، خشک کرتے ہیں، اور دوسرے ممالک میں بھی اس کے خشک انداز میں اس کو بیچتے ہیں، اور بڑی قیمتی ہوتی ہے اور صحت کے حوالے سے بہت مہم ہوتی ہے۔ 3 یعنی انجیر، خدا کریم اس کی قسم لے رہا ہے، اور زیتون کی، اور زیتون اب یہ چونکہ 3 زیادہ تر دمشق کے پہاڑوں میں ہوتی ہے، دمشق ایسے نیم پہاڑ، دمشق اور یہ شام جو ہے نیم پہاڑی علاقے ہیں، پہاڑ ہیں لیکن اب کو ہمالیہ کی طرح تو نہیں ہے، چھوٹے ہیں لیکن ہیں وہاں پہاڑی علاقہ ہے۔ لبنان بھی پہاڑی علاقہ بنتا ہے، یعنی ملا جلا ہے، اس میں سیدھا اور ایسے مسطح زمین کم ہے ان علاقوں میں، پہاڑی علاقے۔ اور زیتون ان ایریا کو کہتے ہیں جہاں بیت المقدس ہے یا فلسطین ہے، اور وہ بھی ایک نیم پہاڑی علاقہ بنتا ہے، تو ان پہاڑوں کو بھی زیتون کہتے ہیں، یعنی ان دو جہاں بہت اس قسم کے درخت اور یہ سلسلے ہوتے ہیں دو، اور یہ چیزیں ایسی تھیں جن کو عرب جانتے تھے، جن کو یہ مکہ والے اور یہ سارے لوگ جانتے تھے، اس لیے کہ یہ لوگ اپنی تجارت کے حوالے سے اور اپنے سیر و تفریح کے حوالے سے جن جگہوں پہ جاتے تھے وہ یہی تھیں۔ شام کا ایریا تھا، اس وقت فلسطین کا نام تو شاید یا اس طرح کے نام نہیں تھے، کنعان کا ایریا اور حجاز اور یمن کا ایریا تک جاتے، ادھر سے مصر،
یہ درمیان میں ایک پورا سرکل بنتا ہے اس میں. تو یہ جو قسم کھائی جا رہی ہے تقریباً اسی سارے ایریے کی. خدا کریم نے بھی اس ایریے کے بارے میں تین والزیتون، اگر ان کو جگہ کا نام قرار دیں، تین ان پہاڑوں کو کہیں جہاں دمشق اور اس کے آس پاس کو، اور زیتون تھوڑا سا پرے جہاں بیت المقدس ہے، ہاں جی، قدس کا شہر جو ہے جس کو کہتے ہیں، اور اب نیا نام اس کا جو صہاینہ نے رکھا ہے یا ان یہودیوں نے رکھا ہے، یورشلیم، یا ہم یروشلم ہم کہتے ہیں، انگلش میں بھی یروشلم ہے تو اس کو ہم اردو میں یروشلم یا اس طرح کہتے ہیں، وہ اورشلیم کہتے ہیں. ہاں، تو یہ جو ہے اس کا نیا نام ہے. یہ ایریا ہے جہاں زیتون کا پہاڑ اور اس کے آس پاس میں